کہ زبان کا یا لسان کا اور سماج کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں اور آپ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، جو ناولز ہیں، آپ نے جو کہانیاں لکھی ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہوا کہ آپ اس سماجی اور معاشرتی جو کائنات تھی، وہ تو آپ کی ساری فرینچ تھی۔ تو آپ اب ایک ایسی سماجی و معاشرتی کائنات کے متعلق لکھ رہے ہیں، اگرچہ زبان بھی آپ نے ایک مختلف استعمال کی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو ایک بڑا پیچیدہ سا عمل نظر آتا ہے کہ جیسے ہمیں پہلے بتایا جاتا ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لسانی دنیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سماجی دنیا کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو سماجی دنیا ریفلیکٹ ہوتی ہے اس لسانی دنیا کے اندر۔ تو آپ کی جو کہانیاں ہیں اس کے اندر جو آپ کی سماج ہے وہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، سماج بھی کوئی اور ہے اور لسان بھی کوئی اور ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا آپ نے بہت سارا وقت اس سماج کے اندر گزارا اور اس سماج کو اپنے اندر اپنا لیا اور پھر اس کو لسانی ایک شکل دی؟ یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ ایک طرح سے سماج نے مجھے خود ہی اپنا لیا۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اگر ایک سماج میں رہتے ہیں تو آپ اس کا ایک فرد بن جاتے ہیں، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن یہ ہے کہ میرے اندر بھی ایک پاکستانی بیٹھا ہے یا ایک جو نا برِ صغیر کا آدمی بیٹھا ہے، تو اس کی آواز آتی ہے، تو یہی آواز جو نا میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ ہے کہ میں آیا تھا شاید 21 سال کی عمر میں، اور اس علاقے میں تقریباً جو نا 14 سال گزارنے کے بعد میں نے اس علاقے کی زبان میں جو نا لکھنا شروع کیا۔ تو یہ ہے کہ 14 سال تک جو نا میں جذب کرتا رہا چیزیں، ادھر ادھر جانا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، کام کرنا، زبان سیکھنا، یہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ویسے وہ ساری چیزیں جو نا آپ کے اندر جو نا داخل ہوتی ہیں، گھل جاتی ہیں، آپ کے اوپر جو نا ایک اثر ہے سماج کا، تو پھر یہ تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ ایک طرح سے سماج تو موجود ہے آپ کے اندر، آپ اس کے بارے میں لکھیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ چونکہ جو نا یہ سب میرے ہوش میں ہوا تو اور بھی زیادہ جو نا دلچسپ رہا میرے لیے، کہ ایک طرح سے جو نا ایک عمل تھا ویسے جس سے میں کافی حد تک جو نا واقف تھا، اور جس پہ کچھ حد تک جو نا میرا کنٹرول بھی تھا کچھ حد تک۔ تو کیا سیکھیں، کہاں سے سیکھیں، کس سے سیکھیں، یہ بھی تو ہاں 14 سال کے بعد جو نا، لیکن یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ یہاں جو نا مجھے ایک نابرابری نظر آتی ہے کہ فرض کریں ایک انسان فرانس جائے، اس کو فرانسیسی آتی ہے تقریباً جو نا شروع سے، اور 14 سال گزاریں ملک میں، 14 سال کے بعد جو نا وہ فرانسیسی میں لکھنا شروع کر دیں، تو جو نقاد ہیں فرانسیسی وہ اس بندے سے یہ نہیں پوچھیں گے، اس آدمی سے وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے فرانسیسی میں کیوں لکھا، اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کی، کیونکہ آپ تو مطلب 14 سال پہلے بھی لکھ سکتے تھے اس زبان میں، 10 سال پہلے بھی لکھ سکتے تھے، آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ اور یہ سوال میں اپنے سے بھی پوچھتا ہوں کہ میں نے اتنی دیر کیوں کی، 14 سال کیوں لگے، اس سے پہلے بھی لکھ سکتا تھا۔